بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، زاویہ نمبر 3 کتاب سے ہم نے اشفاق احمد صاحب کی چند خاص اور اہم باتیں بیان کریں گے جو انشاءاللہ طلبگاروں کے لیے ضرور فائدہ مند ثابت ہوگی۔ فرماتے ہیں، میں نے پوچھا بابا جی حسد کیا ہے؟ بابا جی حسد کیا ہے؟ کہنے لگے رب کی تقسیم سے اختلاف رکھنا۔ فرماتے ہیں، درد وہ ہوتا ہے جو ہمیں دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر ہو، ورنہ اپنا درد تو جانوروں کو بھی محسوس ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں، لفظوں کے دانت نہیں ہوتے مگر یہ کاٹ لیتے ہیں۔ انسان پر کئی طرح کا بوجھ ہوتا ہے، ہمارے اوپر سب سے بڑا تکبر کا بوجھ ہوتا ہے، اور ہم یہ جانے بغیر کہ اللہ کے نزدیک کون بڑا ہے اور کون گھٹیا، یہ فیصلے ہم خود ہی کرتے رہتے ہیں۔ فرماتے ہیں، اللہ کے دیے میں سے دیا کرو، تم نے کون سا اپنے پلے سے دینا ہے؟ جانتے ہو اذیت کیا ہے؟ کہنے کو بہت کچھ ہو لیکن خاموش رہنا۔ فرماتے ہیں، ہم کسی کے لیے ضروری تب تک ہیں جب تک ہماری جگہ انہیں کوئی اور نہیں مل جاتا۔ کیا خوبصورت بات کہی۔ فرماتے ہیں، تنقید کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، جبکہ نکتہ چینی کے لیے جہالت ہی کافی ہے۔ بہت ہی انمول بات۔ رشتہ جتایا نہیں جاتا، نبھایا جاتا ہے، پھر چاہے دور ہو یا پاس۔ فرماتے ہیں، عورت نازک ہوتی ہے اور مرد سخت جان، اس کے باوجود عورت مرد کا تھپڑ بھی سہ لیتی ہے اور مرد اس کی اونچی آواز بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ فرماتے ہیں، مرد کی ذات تو بت پرست ہے، کئی چھوٹے بڑے بت نکلتے ہیں اس کے دل میں سے۔ عورت توحید پرست ہے، اس کا سینہ چاک کرو تو اللہ کے بعد ایک ہی خدا نکلتا ہے، اس کے لہو میں رنگا ہو۔ فرماتے ہیں، کوئی رشتہ کوئی جذبہ کبھی مشکل نہیں ہوتا، ان کے بھی پاؤں ہوتے ہیں، بس ہمارا سلوک اور رویہ دیکھ کر کبھی یہ بھاگ کر قریب آ جاتے ہیں اور کبھی آہستہ آہستہ دور چلے جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں، برداشت کے ساتھ حالات ضرور بدل جائیں گے، بس ذرا اندر ہی اندر مسکرانے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک راز ہے جو اسکول، یونیورسٹیوں اور دیگر اداروں میں نہیں سکھایا جاتا۔ فرماتے ہیں، یہ ٹھیک ہے تم ایک گلاب نہیں بن سکتے، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ تم ایک کانٹا بن جاؤ۔ یہاں ایک راز کی بات ہے، اور وہ میں تمہیں بتا ہی دیتا ہوں کہ جو شخص کانٹا نہیں بنتا وہ بالآخر گلاب بن ہی جاتا ہے۔ ڈگریاں در حقیقت تعلیمی اخراجات کی رسیدیں ہیں، ورنہ علم تو وہی ہے جو عمل سے ظاہر ہو۔ فرماتے ہیں، جس چھاؤں سے عزت نفس زخمی ہو اس چھاؤں سے دھوپ ہی بہتر ہے۔ فرماتے ہیں، اندر سے ٹوٹا ہوا انسان باہر کے لوگوں کے بھی کسی کام کا نہیں رہتا، اس لیے اپنے اوپر یقین رکھنا لازم ہوتا ہے کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے۔ فرماتے ہیں، سخی ہونے کے لیے دینا ضروری ہے، چاہے وہ دینا ایک تنکا توڑ کے دینا ہو، اس کے لیے گھنے سرمایہ یا دولت کی یا بڑی جائیداد کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ذرا غور کیجیے گا۔ فرماتے ہیں، خاموشی کی ایک دنیا ہے، اس میں اگر آپ داخل ہو سکتے ہیں تو پھر آپ اس کا مزہ لے سکتے ہیں، ورنہ نہیں لے سکتے۔ بے شک نصیب اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن دعا کرنے کا اختیار اس نے ہمیں دیا ہے، اور دعا ہی تو ہے جس سے نصیب بدلا جا سکتا ہے۔ فرماتے ہیں، کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر نہ سمجھنا، کیونکہ تمہیں دینے والا اور اس کو دینے والا ایک ہی ہے۔ اگر ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے انسانوں کو محبت سے دیکھنا شروع کر دیں تو آپ انشاءاللہ محسوس کریں گے کہ اللہ پاک آپ کو مسکرا کر دیکھ رہا ہے۔ فرماتے ہیں، زندگی کبھی کبھی ایسی ٹھوکر مارتی ہے
کہ انسان سیدھا سجدے میں جا کر گرتا ہے۔ فرماتے ہیں اگر اللہ نے وہ لے لیا جسے کھونے کا تم تصور نہیں کر سکتے تھے تو یقیناً وہ کچھ ایسا بھی دے گا جسے پانے کا تم نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ کیا خوبصورت بات کہی۔ فرماتے ہیں جن کا بھروسہ اللہ ہو ان کی منزل کامیابی ہے۔ سب سے اہم اور خوبصورت بات، میں جانتا ہوں کہ میں کچھ تو ہوں کیونکہ میرا رب کوئی بھی چیز بیکار نہیں بناتا۔ ناظرین کرام، امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک کریں اور شیئر بھی کر دیں، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اشفاق احمد صاحب کی قبر مبارک پر لاکھوں کروڑوں نعمتیں نازل فرمائے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔